محترم حضرات، بزرگوں، دین ولی بھائیوں، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ میں کسی علمی اور دقیق موضوع پر گفتگو نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے اکثر عام لوگ موجود ہیں اور ہماری جماعت کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ علم کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس دراصل عمل کی کمی ہے۔ علم الحمدللہ خاص طور پر بنیادی علم، دین کا ضروری علم ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس ہے۔ کمی جس چیز کی ہے وہ عمل کی کمی، اور ہمارے پاس دعوے بھی بہت ہیں، بڑے بڑے دعوے ہمارے پاس ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہم بہت کمزور ہیں۔ تو عملی ترغیب کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ ہمارے پاس، ہماری نظر میں عقل مند، چالاک، ہوشیار کسے ہم سمجھتے ہیں؟ جو کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے، کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، ناحق کسی پر ظلم کرنے میں، کسی کو پریشان کرنے میں، ناحق کسی کے خلاف مقدمہ لڑنے میں کامیاب ہو جائے تو اپنے آپ کو بہت عقل مند، زیرک، چالاک، ہوشیار سمجھتا ہے۔ دنیوی اعتبار سے ہمارے پاس عقل مند اور چالاک اور ہوشیار جاننے کے بہت سارے پیمانے اور معیار۔ ایک انسان، اس کے پاس اچھا گھر ہے، وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اچھی سواری کی سہولت ہے، وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ بہت سارے پیمانے ہیں، دنیوی اعتبار سے کامیابی ہی کو ہم بہت بڑی عقل مندی اور چالاکی سمجھتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ دو سوال تھا۔ پہلا سوال، ای المومنین افضل، مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ سب سے افضل، سب سے مثالی، بہترین مومن کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، احسنہم خلقا، جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ آج ہمارے پاس اچھا اور برا ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ جو تھوڑا نمازوں کا پابند ہے، مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، وضع خطا اس کا اچھا ہے، تو اسی کو ایک اچھا انسان سمجھا جاتا ہے۔ یقیناً ظاہری طور پر ایک پیمانہ ہے، ایک معیار ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں، یہی اصل پیمانہ نہیں۔ ہماری زندگی میں عبادات کے ساتھ معاملات، اخلاقیات، لوگوں کے ساتھ تعامل اور برتاؤ، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اور اچھا اور مثالی بننے کے لیے جہاں عابد و زاہد ہونا ضروری ہے اللہ کی نظر میں، وہیں ہمارا اخلاق بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی رسول نے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا نیکی اور بدی کیا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا تعارف کراتے ہوئے کیا فرمایا؟ البر حسن الخلق، نیکی تو اصل نام ہے اچھے اخلاق کا۔ آج ہمارے پاس نیکیوں کی جو فہرست ہے، نماز کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو نیکی سمجھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرنے کو نیکی سمجھتے ہیں، تلاوت قرآن کو نیکی سمجھتے ہیں، سلام مصافحہ کو نیکی سمجھتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس حسن اخلاق یہ نیکی کی فہرست میں ہی نہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار، لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ، ہمارا سلوک، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات، لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین، یہ بھی نیکی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا تعارف کراتے ہوئے کہا البر حسن الخلق، نیکی تو اصل اخلاق کو کہتے ہیں، اچھا اخلاق یہ ایک بہت بڑی نیکی۔ تو اس لیے ہمیں جہاں نیکی کے بہت سارے کام کرنا ہے، وہی اپنے اخلاق کو بھی سنوارنا ہے۔ ہمارے اندر جو اخلاقی کمزوریاں، اخلاقی برائیاں، اخلاقی کوتاہیاں، اس کو سدھارنا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے، تب جا کر کے ہم نیکی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتے ہیں اور ایک مثالی اور کامل مومن کہلائیں گے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول کیف لی ان اعلم اذا احسنت و اذا اسأت، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں نیکی کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں، میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میں کیسے جانوں؟ اس کا پیمانہ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ اچھا اور برا ہونے کا پیمانہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ مجھے بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے اچھا اور برا ہونے کا جو پیمانہ بتایا، کیا فرمایا؟ اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتهم یقولون قد اسأت فقد اسأت، جب تم سنو کہ تمہارا پڑوسی، تمہارے گلی محلے میں رہنے والے، تمہارے آس پڑوس میں رہنے والے تمہارے اخلاق و کردار سے خوش ہیں، تمہارے معاملات سے ان کو اطمینان ہے، تمہاری زبان، تمہاری بات چیت، تمہارے تعامل سے ان کو اطمینان ہے، وہ خوش ہیں، تمہارا وہ تذکرہ خیر کرتے ہیں، تو سمجھے کہ تم اچھے۔ یہ پیمانہ ہے کہ لوگ ہم کو اچھا کہیں، غائبانہ طور پر لوگ ہم سے مطمئن رہیں۔ اور کہا کہ اگر جب سنو کہ تمہارے پڑوسی، تمہارے پاس پڑوس میں رہنے والے، گلی محلے میں رہنے والے تمہارا برا تذکرہ کرتے ہیں، تمہارے اخلاق و کردار سے وہ ناخوش ہیں، تمہاری زبان سے ان کو تکلیف پہنچ رہی، تمہارے ہاتھ سے ان پر ظلم ہو رہا، تمہاری نظروں سے ان کی بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ تم ایک برے انسان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیمانہ بتایا کہ ہمارے پاس پڑوس، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے گلی محلے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ، افراد کے ساتھ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا تعامل اچھا ہے تو ہم اچھے ہیں۔ لیکن مسجد کی حد تک ہم بہت اچھے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو سمجھیے کہ ہمارے پاس نیکی کا ایک بڑا حصہ ہم سے ختم ہے، مفقود ہے، نیکی کے ایک بڑے خیر سے، بڑے حصے سے ہم محروم ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مثالی، افضل اور بہترین مومن ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمارے اخلاق و کردار اچھے ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے سنن نسائی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، یہاں پر ناس ہے، صحیحین کی روایت میں مومنین کا ذکر ہے، مسلمین کا ذکر ہے، یہاں پر سنن نسائی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناس کا لفظ استعمال کیا، کہا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم سے مراد المسلم الکامل، المومن سے مراد المومن الکامل، ایک کامل مومن، ایک مثالی مومن، کامل مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں، سماج کے ہر طبقے کے لوگ، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، سارے لوگ مطمئن ہیں، حفاظت میں۔ ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، تو اللہ کی نظر میں ہم
ایک کامل بہترین مسلمان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا کہ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. کامل مومن وہ ہے جس کی طرف سے سماج کے سارے لوگ اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں محفوظ ہیں. ان کی جان اور ان کے مال پر ہم ناجائز ان کے حق تلفی نہ کرتے ہو، ان پر ظلم نہ کرتے ہو، ان پر زیادتی نہ کرتے ہو. تو ان حدیثوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی مومن، افضل مومن، کامل مسلمان کا تعارف پیش کیا، جس میں اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو تصور ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے بڑا نمازی ہے، ہمارے پاس جو یہ تصور ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے بڑا تہجد گزار ہو، عابد و زاہد ہو، یہی اصل پیمانہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، ترمذی کی حدیث میں، اتق المحارم تکن اعبد الناس. یہاں پر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سب سے بڑا عابد کس کو کہا ہے؟ لوگوں میں سب سے بڑا عابد، سب سے بڑے نمازی اور تہجد گزار کو نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس. تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو. جو بھی محرمات ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، ان سے تم باز رہو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد ہو جاؤ، سب سے بڑے عابد تم لوگوں میں کہلاؤ گے. معلوم کیا ہوا کہ نماز روزہ ہی اصل پیمانہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے معاملات، ہمارے لین دین، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل اور برتاؤ، یہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے. اور اس کو شریعت میں بہت بڑی نیکی کہا گیا، البر حسن الخلق. اور ایسے انسان کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسنہم خلقا، سب سے افضل، سب سے بہترین مومن وہ ہے جو لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو. پھر آپ سے سوال کیا گیا ای المومنین اکیس، لوگوں میں سب سے عقل مند مومن کون؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو لوگوں میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ اسْتِعْدَادًا، اور جو لوگوں میں سب سے زیادہ موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے. کہا اولئک الاکیاس، حقیقت میں دراصل یہی عقل مند لوگ ہیں. اولئک الاکیاس، کون لوگ؟ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتے ہیں اور جو سب سے زیادہ بہترین تیاری کرتے ہیں موت کے بعد والی زندگی کی. یہ دراصل عقل مند ہے. عقل مند کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو اپنے دنیاوی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کرتا ہے، جو اس دنیا میں سکون اور عزت زندگی گزارنے کے لیے، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے دن رات محنت اور کوشش کرتا ہے، کاروبار میں توجہ دیتا ہے، کھیتی باڑی کے کام میں لگا رہتا ہے تاکہ میں اس دنیا کی زندگی میں آرام پاؤں، یہ عقل مندی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ عارضی زندگی ہے، یہ فانی دنیا ہے، یہاں کی نعمتیں بھی عارضی ہیں اور فانی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور اس کی نظر، اس کی توجہ، اس کی فکر آخرت پر ہوتی ہے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے، آخرت کے لیے نیکیوں کا توشہ جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصل عقل مند وہ ہے. اس لیے کہ آخرت میں اگر اسے کامیابی مل گئی، آخرت میں اگر اس کو عزت مل گئی، تو یہ ہمیشہ ہی زندگی ہوگی، یہ دائمی کامیابی ہوگی. اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. آخرت میں اگر انسان اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا. یہی اصل کامیابی. تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کی جو انسان فکر کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، اس کو شریعت کی نظر میں سب سے بڑا عقل مند کہا گیا. میرے بزرگوں اور دوستو، عقل مند وہ ہے جس کی نظر، جس کی توجہ ہمیشہ اپنے مقصد زندگی پر ہوتی ہے، جس کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے، جو ہمیشہ آخرت کی فکر میں زندگی گزارتا ہے، آخرت کی تیاری میں جس کی زندگی گزرتی ہے.
وہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر زندگی گزارتا ہے اور اپنے مقصد پر ہمیشہ نظر کر رکھتا ہے، وہ اصل عقل مند ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آج ہم میں سے اکثر لوگ جو نمازوں سے، فرائض و واجبات سے، اللہ کی عبادت سے، نیکی اور بھلائی کے کاموں سے آج دور ہیں، ان کی زندگیوں میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم مقصد زندگی سے غافل ہیں۔ ہم نے دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اس دنیا میں ہم کھائیں سوئیں اور اس دنیا کی زندگی سے، اس کی نعمتوں سے، اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہو، فائدہ اٹھائیں۔ ہم نے دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور یہاں کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم فرائض و واجبات سے پیچھے ہیں، اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، آخرت کے کاموں سے ہم غافل ہیں۔ جبکہ اللہ تعالی ہم سے قرآن مجید میں سوال کرتا ہے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی عبث بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد ہم نے تم کو پیدا کیا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم ایک مقصد کے تحت پیدا کیے گئے؟ تمہاری زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے، دنیا میں آنے کا ہمارے وجود کا ایک بڑا مقصد ہے۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک دن تم مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد زندہ کر کے تم میرے بارگاہ میں میرے سامنے لوٹائے جاؤ گے اور تم سے حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم برحق ہے؟ کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ کیا تم اس بات پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے ہو؟ تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد کون اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنس جاتا ہے، اس دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے آخرت کی جو اصل نعمتیں ہیں ان سے غافل ہو جاتا ہے اور اس دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور کون اچھا عمل لے کر کے، نیکیوں کا توشہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ اصل امتحان اللہ لینا چاہتا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ تو ہمیں غور و فکر سے، سنجیدگی سے اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے، اپنے اعمال کی فکر کرنا ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی میں کتنا کامیاب ہیں اور ہم اپنی زندگی کے مقصد کو کہاں تک ہماری پیش نظر ہے، اور آخرت کے لیے ہمارے پاس نیکیوں کا کیا توشہ ہے۔ آج ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ نمازوں سے دور ہیں، اللہ کے گھر مسجد نمازیوں سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے خالی ہیں، اور ان مسجدوں کو، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے چند ہی لوگ، بزرگ بوڑھے قسم کے لوگ جو اللہ کے گھروں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں کی اکثریت مسجدوں سے دور ہے اور وہ لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، اپنے بیوی بچوں کی زندگیوں میں مگن ہیں، اور ان کو اللہ کی عبادت کی فرصت اور توفیق نہیں مل رہی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی پہچان یہ بیان کی ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، اللہ والے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو ان کی تجارت، کاروبار، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کی پابندی کرنے سے، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کر رہے۔ وہ دنیاوی کاموں میں، تجارت و کاروبار میں، اپنے دنیاوی مشاغل میں کتنا بھی مصروف ہو، دنیاوی امور میں کتنا بھی مصروف ہو، لیکن جب اللہ کی عبادت کا وقت آتا ہے، نماز کا مسئلہ آتا ہے، تو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے۔ اور یہی ایک مومن سے اسی بات کا تقاضا ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں مصروف رہیں، لیکن اللہ یہ دنیاوی مصروفیات، مال و دولت کے حرص و ہوس اور یہ دنیا طلبی ہمیں اللہ کے ذکر سے، آخرت سے غافل نہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ
ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال یعنی مال و دولت کی طلب، مال و دولت کا حصول، تجارت اور کاروبار، دنیوی مشاغل اور آل و اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اگر تم مال کے پیچھے پڑ کر کے، اولاد کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، نماز روزے کی پابندی کرنے سے اگر تم غافل ہو رہے ہو تو یاد رکھو اصل خسارہ اور نقصان اٹھانے والے لوگ یہی ہے، جو مال و اولاد کے چکر میں آخرت سے غافل ہو گئے، اللہ کی ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے، تو اصل خسارہ اور نقصان اٹھانے والے لوگ یہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل و اولاد کی محبت میں رہتے تھے، دنیوی کاروبار میں، دنیوی کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشغول رہتے تھے، لیکن یہ دنیوی مصروفیات، دنیا کے کام و کاج، اللہ کی عبادت سے آپ کو غافل نہیں کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان فی محنت اہلی ای فی خدمت اہلی فاذا حضرت الصلاۃ قام الی الصلاۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو اہل خانہ کی خدمت میں رہتے ہیں، گھریلو کام کاج میں لگے رہتے ہیں، گھر کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی اپنے گھر میں جو کام کرتا ہے، جیسا کہ دوسری روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کپڑا پھٹ جاتا، جوتا پھٹ جاتا تو اس کو خود آپ سل لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سارے کاموں کا جو ایک عام انسان کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں ہوتے تھے تو یہ سارے کام کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، گھریلو کاموں میں ان کا تعاون کرتے تھے، لیکن یہ سارے کام کاج، یہ ساری محنت آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل نہیں کرتی تھی۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، جیسے ہی نماز کا وقت آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، فوراً نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی اگر وہ اپنے کام کاج میں، دکان میں، کاروبار میں لگے رہتے، ایک حداد لوہار آدمی اپنے کام میں لگا رہتا اور اپنے ہتھوڑے کو اٹھاتا تاکہ لوہے کو پیٹے اور اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی، تو کہتے ہیں کہ وہ اس کو پیٹتا نہیں بلکہ اس کو ویسے ہی اٹھا کر پھینک دیتا اور فوراً اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے نکل جاتا تھا۔ سلف صالحین کے پاس نماز روزے کی ایسی فکر ہوتی تھی، وہ دنیاوی کام کاج کرتے تھے، دنیاوی مصروفیات میں وہ بھی مشغول رہتے تھے، لیکن یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ کھیتی باڑی کے کام، یہ ہماری مصروفیات ہمیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ کرے۔ یاد رکھیں میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری زندگی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے اور ہمارا وقت ایسے ہی گزرتا جائے گا، بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ گھنٹے کی طرح اور ایک گھنٹہ بجلی کی طرح، بلکہ آگ کی چنگاری کی طرح وقت تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی آج جمعہ ہے، جمعہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر اگلا جمعہ آ جاتا ہے اور وقت کی تیز رفتاری کو ہم محسوس نہیں کر پا رہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور دیکھتے دیکھتے پھر اگلا رمضان آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کتنا وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہم ہر دن جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنی آخرت سے قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنی خبر سے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ گزرتا ہوا ہر دن ہمیں یہ احساس عمل کا احساس دلاتا ہے، ہمیں عمل کی ترغیب دلاتا ہے کہ اے بندے، ہر دن تو اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے، اپنی آخرت سے قریب ہو رہا ہے، اپنی خبر سے قریب ہو رہا ہے، لیکن تو نے اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اتنی فکر کی، اتنی محنت اور کوشش کی، لیکن تیرے پاس خبر کی اس تاریک اور اندھیری کوٹھری میں جہاں تیرے پاس تیرے عمل کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی، تیرے پاس اس قبر کی تاریکی اور اندھیری کوٹھری میں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیرے پاس نیکیوں کا کیا توشہ؟ آخرت کے تمام مراحل میں ہمارے ساتھ صرف عمل ہمارا ساتھی ہوگا اور تمام مراحل میں کامیابی کے لیے عمل صالح کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخرت کے مراحل میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس نیکیوں کا توشہ کیا ہے۔ انسان پوری زندگی کو لو و لعب میں گزار دیتا ہے،
دو وقت ایسا آئے گا انسان کی زندگی میں جس وقت انسان کو اپنے وقت کو ضائع کرنے، اور جو انسان اپنی زندگی کو ایسی ہی برباد کر دیا، اس نے آخرت کے لیے کوئی فکر نہیں کی، اس وقت اسے افسوس ہوگا، اللہ رب العالمین سے مہلت مانگے گا۔ ایک انسان کی موت کا وقت، جب انسان پوری زندگی لاہولئی میں گزار دیتا ہے، ڈرانے والے اس کو ڈراتے ہیں، نصیحت کرنے والے اس کو نصیحت کرتے ہیں، اسے آخرت کی فکر دلائی جاتی ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا ہے، اپنی دنیا میں مست و مگن رہتا ہے، آخرت کی کوئی فکر اس کے دل میں نہیں آتی، پوری زندگی لاہولئی میں گزار دیا۔ لیکن جیسی ہی موت کا وقت اس کے پاس آتا ہے، موت کا فرشتہ اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے، انسان اللہ رب العالمین سے مہلت مانگتا ہے، اور کتنی مہلت؟ تھوڑی سی مہلت مانگتا ہے، اور اللہ سے کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ مجھے بس تھوڑی مہلت دے دے، لمحوں کے برابر، چند لمحے مجھے اللہ مہلت دے دے، موقع دے دے، تاکہ میں کچھ صدقہ اور خیرات کر کے نیکی کر لوں اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کے لیے، صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے، عمل صالح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک لمبی زندگی عطا کی تھی؟ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ فبلغہ 60 سنہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے عذر کو قبول نہیں کرے گا جس کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال اس کو عمر دی، اور 60 سال کی زندگی میں وہ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا، نیک اعمال نہیں کر سکا، اور وہ کل قیامت کے دن یا اپنی موت کے وقت اللہ سے مہلت مانگے کہ اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے نیک کام کرنے کے لیے، اللہ کہے گا میں نے تجھ کو ایک لمبی زندگی دی تھی، نیکیاں کرنے کے لیے تجھے بڑا موقع دیا تھا، لیکن تو موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور آج اپنی موت کے وقت تھوڑی سی مہلت مانگ رہا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اسے ٹالا نہیں جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے نہ اسے مقدم کیا جا سکتا نہ مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ موت کے وقت انسان اللہ سے مہلت مانگے گا نیکی کرنے کے لیے اور نیک بننے کے لیے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ انسان کے پاس جب موت کا وقت آتا ہے، اللہ سے انسان مہلت مانگتا ہے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے میری دنیا کی زندگی میں دوبارہ واپس بھیج دے، مجھے تھوڑا موقع دے دے تاکہ میں کچھ نیک اعمال کر لوں۔ اللہ نے کہا کہ یہ تو بس کہنے کی بات ہے، تو موت سے ڈر کر کے گھبرا کر کے اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے نیکی کرنے کے لیے اور نیک بننے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک لمبی عمر دی تھی نیکی کرنے کے لیے اور نیک بننے کے لیے، لیکن اس لمبی زندگی سے تو نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لمبی مہلت سے تو نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور آج تو اللہ سے تھوڑی سی مہلت مانگتا ہے، اب تجھے مہلت ملنے والی نہیں۔ تو یہ پہلا موقع ہے، انسان اپنی موت کے وقت اللہ سے تھوڑی مہلت مانگے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی زندگی میں بڑی مہلت دی، ایک لمبی زندگی دی نیکی کرنے کے لیے اور نیک بننے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور دوسرا موقع، جب انسان جس عذاب سے دنیا میں اس کو بار بار ڈرایا جاتا تھا، اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، جب اس کو اپنی نظروں سے دیکھ لے گا، اس کو یقین ہو جائے گا، اس وقت اللہ سے کہے گا، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے کہا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے اپنی نظر سے اس کو دیکھ لیا، اس کو سن لیا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے جہنم کے عذاب پر، قیامت کے اوپر، حساب و کتاب پر، اے اللہ ہمیں یقین ہے، ہم نے اپنی نظر سے دیکھ لیا اس کو، اے اللہ دوبارہ دنیا میں مجھے بھیج دے، میں نیک انسان بننا چاہتا ہوں، نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، یہ زندگی وہ حیات کا قبل موتک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اپنی زندگی کو اپنی موت آنے سے پہلے غنیمت جان لو، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور اس زندگی میں رب کو راضی کر لو، آخرت کے لیے کچھ نیکیوں کا توشہ جمع کر لو، یہ زندگی گزر جائے گی، اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اور اس اصل زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل صالح، نیکیوں کا توشہ ضروری ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، دنیا میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم بہت ساری چیزوں کا سہارا لے کر کے کامیاب ہو جاتے تھے، آخرت میں کوئی چیز کام آنے والی نہیں سوائے نیک اعمال کے، عمل صالح کے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الدنیا ثلاثۃ ایام، عام طور پر شیطان ہم کو نیکیوں سے محروم کرنے کے لیے تسویف، ٹالنے کا مزاج بناتا ہے۔ ایک انسان کے دل میں آخرت کی فکر آتی ہے،
نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی کرنے کا شوق اس کے دل میں آتا ہے کہ اب نمازوں کی پابندی کریں گے، حلال و حرام کی تمیز کریں گے، سچ بولیں گے، اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں گے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی فکر کریں گے، اس کو اپنے اندر سدھارنے کی فکر آتی، طلب پیدا ہوتی۔ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کی وسوسے ڈالتا ہے۔ ابھی تو جوان ہے، تجھے جوانی سے فائدہ اٹھانے کا سنہرا موقع ہے، تو اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لے، تیری زندگی بہت باقی ہے۔ آخری عمر میں تو نمازی بن جائے گا، آخری عمر میں تو مسجد کو لازم پکڑ لینا، حلال و حرام کی تمیز کر لینا، نیک بن جانا۔ بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطانی ہتھ کنڈوں میں سے نیکیوں سے محروم کرنے کے لیے شیطان کا ایک بڑا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ بعد میں کریں گے، ٹالنے کا مزاج۔ جمعہ سے شروع کریں گے، اگلے جمعہ سے شروع کریں گے، پہلی تاریخ سے دیکھیں گے، اب اس بار رمضان کے مہینے سے داڑھی چھوڑ لیں گے، نمازی بن جائیں گے، نیک انسان بن جائیں گے۔ شیطان بس ٹالنے کا مزاج بناتا ہے۔ اس کی زندگی میں نہ جمعہ آتا ہے نہ رمضان آتا ہے۔ یہ رمضان بھی آیا اور جمعہ بھی آتا رہے گا، پہلی تاریخ بھی آتی رہے گی، اور انسان کو نیک بننے کے لیے اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آخری بات، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، الدنیا ثلاثۃ ایام، یہ پوری دنیا 3 روزہ ہے، 3 دن کا نام ہے۔ اما امس فقد ذهب بما فيه واما غدا فلعلك لا تدركه واما اليوم فلك فعمل فيه۔ یہ پوری دنیا کی زندگی ہے لوگوں، 3 روزہ۔ گزرا ہوا کل جو گزر گیا، کل جمعرات کا دن تھا، گزرا ہوا کل واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ہم کتنی بھی فکر کر لیں، کتنی بھی خواہش کر لیں، کاش کہ گزرا ہوا کل آ جائے، میں کچھ نیکی کر لوں گا، کچھ اچھے کام کر لوں گا، رب سے توبہ کر لوں گا۔ گزرا ہوا کل واپس لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ یہ بہت بڑی حقیقت اور سچائی ہے، اس کو جان لو۔ آنے والے کل کا بھروسہ نہیں ہے، آنے والا کل ملے گا یا نہیں بھروسہ نہیں، زندگی کی ایک ایک سانس کا بھروسہ ہے۔ اس لیے گزرا ہوا کل واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، آنے والے کل کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، اما اليوم فلک فعمل فی، اے لوگوں، آج کا دن جو گزر رہا ہے یہ ہمارا ہے، آج کا دن جو چل رہا ہے یہ ہمارا ہے، فعمل فی۔ اب آخرت کے لیے نیکیوں کا توشہ اگر تجھے اختیار کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت کو بنانا اور سنوارنا ہے، جو کچھ کرنا ہے نیکی کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ آج کا دن جو گزر رہا ہے آج ہی کر لو، کل پر مت ٹالو۔ کل دیکھیں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، جمعہ سے شروع کریں گے، رمضان سے دیکھیں گے، یہ سب مت ٹالو۔ گزرا ہوا کل واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، آنے والے کل کی گارنٹی نہیں ہے۔ اما اليوم فلک فعمل فی، آج کا دن جو چل رہا ہے یہ ہمارا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، جو کچھ کرنا ہے آج ہی عمل کر لیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی کاروبار، دنیاوی مشاغل، کھیتی باڑی کے کام، کاروبار، یہ ساری محنتیں ہمیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ کریں، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں، یہ عارضی اور فانی زندگی ہے۔ غریب، امیر، صحت مند، بیمار، ہر انسان کو دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی، اس آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نیکیوں کا توشہ جمع کریں اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لیں اور اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیں، نیکیوں کا توشہ جمع کر لیں۔ موت کے وقت ہم اللہ سے مہلت مانگنے سے پہلے، اللہ کے عذاب کو اپنی نظروں سے دیکھنے کے وقت، اللہ سے مہلت مانگنے سے پہلے اس دنیا کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی عمر ہمیں عطا کی ہے، ایک لمبا موقع دیا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ یہی عقل مند مومن کی پہچان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عقل مند مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، اور سب سے بہترین مومن وہ ہے جو موت کے بعد کی جو زندگی اس کی سب سے اچھی تیاری کرتا ہے۔ اولئک الاقیاس، وہی اصل عقل مند لوگ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کی فکر کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی، سعادت و بھلائی نصیب فرمائے۔ ہر قسم کے ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔